चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا ببالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق اللہ العظیم. اس نے آسمان اور زمین کو حکمت بالغہ کے ساتھ پیدا کیا. وہ ان کے شرک سے بالا تر ہے. اسی نے انسان کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا تو وہ اس کے متعلق علل اعلان جھگڑنے لگا. اور اس نے چوپائے بھی پیدا کیے. ان میں تمہارے لیے لباس بھی ہے اور دوسرے فائدے بھی. اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. اور ان میں تمہارے لیے حسن و زیبائش اور رونق بھی ہے جب تم شام کے وقت ان کو گھر لاتے ہو اور جب کہ انہیں صبح کے وقت چرانے لے جاتے ہو. اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے تھے. یقیناً تمہارا پروردگار نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. گھوڑے، خچر اور گدھے تمہاری سواری اور زینت کے لیے پیدا کیے. اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے. اور سیدھا راستہ تو اللہ تعالی تک جا پہنچتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، وہ اس تک نہیں پہنچتے. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا. یہاں سے اللہ رب ذوالجلال کی الوہیت، اس کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کے ان دلائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو اتنے واضح اور یقین آفرین ہیں کہ اگر کوئی معمولی عقل و فہم رکھنے والا بھی غور کرے تو توحید الہی کا اقرار کیے بغیر نہ رہ سکے گا. ذرا غور تو کیجئے، زمین و آسمان کا یہ کارخانہ کس قدر وسیع ہے اور کارخانہ قدرت کی ہر چیز اپنا اپنا فریضہ بحسن و خوبی انجام دے رہی ہے. جس کے ذمے چلنا ہے وہ چل رہی ہے، جسے ٹھہرنے کا حکم ملا وہ چپ چاپ دم بخود کھڑی ہے. انسان اس عقل کو حیران کر دینے والے کارخانہ قدرت کی پیچیدگیوں پر غور کرے تو دم بخود رہ جائے گا. اگر حقیقت شناس نگاہ سے وہ یہ منظر دیکھے کہ ہر چیز ہلکا بگوش غلام کی طرح تعمیل حکم میں مصروف ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہی نکلے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے ان سب کا بنانے سنوارنے والا اللہ تعالی ہے اور ان کے بنانے میں کوئی اس کا شریک اور معاون و مددگار نہیں، تو پھر عبادت، اطاعت، حاجت روائی، مشکل کشائی، نظر و نیاز اور استعانت وغیرہ میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہوگا. اس سے بڑھ کر نادانی اور گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو اپنے وجود کی تخلیق و بقا کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں انہیں معبود، مطاع
اور مشکل کشا سمجھا جائے۔ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور اپنے لیے کسی نقصان کے مالک اور نہ ہی نفع کے، موت و حیات کے مالک ہیں اور نہ ہی اٹھائے جانے کے۔ تو پھر ماننا پڑے گا تعالی عما یشرکون، وہ ان شریکوں سے بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ انسان کو کمزور و ناتواں پیدا کیا، پھر قطرہ آب سے پیدا ہونے والے حقیر انسان کو زور آور اور تنومند بنا دیا، بہت سی صلاحیتوں سے نوازا گیا، وجیح اور حسین بنایا، تسخیر کی قوتوں سے مالا مال کیا۔ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے مربی کریم کے لطف و کرم کا اعتراف کرتا اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبران اعظام کی تعلیمات کو قبول کرتے ہوئے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں عاجزی و نیاز مندی سے جھک جاتا، مگر طاقت و توانائی کیا ملی، اپنی اصلیت کو ہی بھول گیا اور لگا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ انسانی زندگی کی بقا اور اس کو آرام دہ و دلکش بنانے کے لیے قدرت نے اس کائنات میں بہت سی اشیاء تشکیل فرمائی اور بہت سی اشیاء کو تخلیق فرمایا، جن سے مختلف انداز سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ صبح و شام جب جانور اپنی آمد و رفت سے راستوں کو آباد کرتے اور جنہیں دیکھ کر انسان فرحت و طمانینت محسوس کرتا ہے، انہی جانوروں کی وجہ سے مختلف صنعتیں وجود میں آئیں، روزگار کے مواقع فراہم ہوئے، انسانی نشو و نما کا ذریعہ بنے۔ بار برداری اور سواری کا کام بھی ان سے لیا جاتا ہے، میدانی علاقہ ہو یا ریگستان، پہاڑ کی بلندیاں ہوں یا وادیوں کا نشیب، راستہ ہموار ہو یا دشوار گزار، یہ جانور بھاری بھرکم سامان کو اپنی پشتوں پر لادے ہوئے مالک کے ایک ادنا اشارے پر کس خاموشی سے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، اگر یہ کام انسان کو خود کرنا پڑتا تو کس قدر دشوار ہوتا۔ کس کی مہربانیوں اور لطف و کرم سے یہ سب کچھ مسخر کر دیا گیا۔ اور زینت و زیبائش، موسموں کے تغیرات سے بچنے کے لیے انہی جانوروں کی کھال، ہڈیاں اور بال کام میں لائے جاتے ہیں۔ فخری انداز میں انسان ان پر سواری بھی کرتا ہے۔ وقت کے اور حالات کے بدلتے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے رب کریم نے اس انسان کو محروم نہیں رکھا، بلکہ ایک مختصر جملہ میں قیامت تک آنے والی اور ہونے والی تخلیقات کا ذکر فرما دیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کے کارخانے قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ تمہارے لیے ایسی چیزیں بھی پیدا فرما دے گا جو تم نہیں جانتے، نہ شکل و صورت کے اعتبار سے اور نہ ہی اسماء و منافع کے لحاظ سے۔ قرآن نزول کے وقت اور بعد میں بھی آنے والی تمام تر چیزوں کو منظر عام پر لاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال تمام مخلوقات کا واحد خالق و مالک ہے۔ یہ سب اسی کی صفت بدیع السماوات والارض کا مظہر اور کمال ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر۔ رب ذوالجلال نے اپنی الوہیت، ربوبیت اور جملہ صفات کاملہ میں وحدانیت کے واضح اور یقین آفرین دلائل ارشاد فرما کر انسان کو اپنی معرفت کی دعوت دی ہے، ارادہ و عمل کی آزادی بھی عطا کی ہے اور اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے رہنمائی بھی فرما دی ہے اور رہنما بھی بتا دیے ہیں۔
ہر خیر و شر، ظلمت و گمراہی اور ہدایت کو واضح فرما دیا ہے۔ اب اس اشرف المخلوقات کی مرضی ہے کہ یہ صراط مستقیم کو اختیار کرتا ہے یا ٹیڑھے راستوں پر چل کر گمراہی کو اپناتا ہے۔ اسی ارادہ و عمل کی بنا پر انسان کی پہچان ہوگی۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو راہ راست پر چلا دیتا۔ اس کی قدرت سے یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خیر و شر کے دونوں راستے دکھا کر انسان کو اختیار دے دیا۔ جو ہدایت کا طالب ہوگا اسے ہدایت دی جائے گی، اور جو گمراہ ہونا چاہے گا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم وما علی الا البلاغ المبین۔